یہ چہل پہل غزنی شہر کے بازاروں کی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے غزنی شہر اپنی تجارت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اسی شہر غزنی کے ایک چوراہے پر ہر جمعہ کے دن ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا۔ اس روز شہر کا ایک امیر شخص اپنے ہاتھ میں ایک کوڑا لیے صدائیں بلند کرتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کوڑے مارے اور میری کمر پر زخم لگائے، میں بدلے میں اسے انعام دوں گا۔ وہ مالدار شخص جابر بن خلیل تھا، جو اونچی آواز میں صدائیں لگاتا اور لوگوں کی منتیں کرتا کہ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ اس گناہگار کی کمر پر کوڑے برساؤ اور بدلے میں سونے کے سکے لے لو۔ غزنی کے لوگ بڑے ہی تجسس سے جابر کو دیکھتے، گو کہ یہ لوگ بڑے ہی خدا ترس تھے، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جابر کو بھی کوئی ایسا شخص مل ہی جاتا جو اس کی کمر کو زخمی کرتا اور بدلے میں اس کی دولت لے لیتا۔ غزنی کا سلطان بڑا ہی نیک دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ بازاروں میں بھیس بدل کر جاتا اور رعایا کے حالات معلوم کرتا۔ ایک روز اتفاق سے سلطان بھیس بدل کر بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا نظر آیا۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو سخت حیران ہوا کہ ایک آدمی پر بری طرح کوڑوں کی برسات کی جا رہی ہے اور اس کی کمر سے خون رس رہا ہے۔ سلطان نے اپنے مصاحب سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مصاحب بولا، جناب، نہ تو اس آدمی کو کسی جرم پر کوئی سزا سنائی گئی ہے اور نہ ہی مارنے والا کوئی جلاد ہے۔ اس آدمی کا نام جابر بن خلیل ہے اور یہ ہر جمعہ کے دن غزنی کے بازاروں میں صرف اس لیے آتا ہے کہ کوئی اس کی کمر پر کوڑے برسائے اور تب تک نہ رکے جب تک اس کی کمر سے خون نہ رسنے لگے۔ حضور، یہ آدمی نہ صرف کوڑے کھاتا ہے بلکہ مارنے والے کو اچھی خاصی رقم بھی دیتا ہے۔ سلطان نے مصاحب کی بات سنی تو بولا، اگر ایسی بات ہے تو آج اس آدمی کو یہاں سے جانے مت دینا، اسے میرے دربار میں حاضر کرنا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ شخص ہے کون اور یہ خود پر اتنا ظلم کیوں کرواتا ہے۔ اگلے روز جابر کو سلطان کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جابر اپنی زخمی کمر کے ساتھ سلطان کے حضور پہنچا۔ سلطان نے جابر سے کہا کہ میں نے بازار میں اپنی آنکھوں سے تمہیں کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم اپنی کمر پر کوڑے کیوں کھاتے ہو اور اس کے عوض لوگوں کو رقم کیوں دیتے ہو؟ کہیں تم کوئی جادوگر تو نہیں؟ جابر بولا، حضور، میں آپ کے دربار میں زیادہ دیر کھڑا رہنے کا مستحق نہیں ہوں۔ دنیا میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی بدنصیب لالچی اور ظالم ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بدقسمت شخص کی کہانی سن کر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ مگر سلطان کے اصرار کرنے پر جابر نے اپنی کہانی یوں بیان کرنا شروع کی، حضور، غزنی سے کوسوں دور ایک بستی ہے۔ کئی بار سال بھر بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان دنوں اس بستی پر غربت نے چاروں طرف ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اس بستی میں ہر شخص غریب اور مفلس تھا، مگر صرف ایک شخص ایسا تھا جو نہایت امیر تھا۔ دولت کے جیسے انبار تھے اور یوں لگتا تھا کہ اس شخص کو خدا نے اپنے خزانے دے کر چھوٹ دے رکھی ہے۔ حضور، وہ شخص انتہائی ظالم اور لالچی تھا، کبھی بھی کسی غریب کی دولت مارنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ جب بھی کسی غریب پر کوئی آفت آتی تو اس شخص کو دلی سکون ملتا۔ سلطان کو تجسس ہوا اور پوچھنے لگا کہ تمہارے اس کوڑے کھانے سے اس شخص کا کیا تعلق ہے؟ جابر بولا، جناب، بڑا ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہی شخص ابھی آپ کے سامنے کھڑا اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ میری ملکیت میں ایک بڑا پہاڑ تھا جس سے قیمتی پتھر نکلتا تھا۔ وہ پتھر خوبصورت عمارتیں بنانے کے کام آتا تھا۔ غزنی میں شاید ہی کوئی محل ایسا ہوگا کہ جس میں اس پہاڑ کا پتھر استعمال نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے اس دربار کے بنانے میں بھی اسی پہاڑ کے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جو اب بھی میری ملکیت میں ہے۔ میری بستی کے لگ بھگ تمام لوگ میرے پاس مزدوری کیا کرتے تھے۔ بستی کے لوگ مجبوراً اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے مجھ جیسے ظالم شخص کو برداشت کرتے۔ میں نے مزدوروں کو اجرت دیتے وقت ایک خاص قسم کی شرط رکھی ہوئی تھی۔ میں مزدوروں کے دن بھر کی محنت کا معاوضہ دیتے وقت ان کی کمر کو دیکھتا تھا
اور اسی صورت میں اس مزدور کو اجرت دیتا کہ مزدور کی کمر پتھر اٹھانے سے زخمی ہو اور اس میں سے خون نکل رہا ہو۔ شام کو غریب مزدور ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے اور ہر ایک اپنی کمر سے کپڑا ہٹا ہٹا کر دکھاتا۔ جس جس کی کمر سے خون اور زخموں کی نشاندہی ہو جاتی اسے اس دن کی اجرت مل جاتی تھی، اور اس غریب کی کمر کا درد یہ سوچ کر ختم ہو جاتا کہ آج اس کے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ میری لالچ نے میرے دماغ پر ایسا غلبہ پایا کہ میں ایک ظالم درندہ بن گیا۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی تو تھی نہیں، اور اس پر خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ سنا ہے جب انسان کی اپنی اولاد ہو جائے تو اس میں رحم دلی کا جذبہ بھی آ جاتا ہے، لیکن بیٹے کی پیدائش نے بھی میری آنکھوں پر بندھی ہوئی ظلم کی پٹی نہیں کھولی۔ میرا بیٹا ابھی کم عمر ہی تھا، مگر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری ظالمانہ کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھائی کے بہانے شہر بھیج دوں گا تاکہ مجھے اپنے بیٹے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ میرا بیٹا شہر کے ایک مدرسے میں پڑھنے چلا گیا، اور مجھے اپنے ظالمانہ کام میں کئی سال بیت گئے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ پہاڑی پر مزدوری کرتے وقت کوئی نہ کوئی مزدور شدید زخمی ہو جاتا۔ سلطان اور اس کے درباری بڑے غور اور تجسس کے ساتھ جابر کی داستان سنتے چلے جا رہے تھے، لیکن جابر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، جناب، میرے مزدوروں میں سے ایک مزدور بہت کمزور جسم کا مالک تھا۔ وہ مزدور 2 بیٹیوں اور ایک بیوی کی کفالت کرتا تھا، مگر پھر بھی سب سے زیادہ وہی مزدور میرے ظلم کا شکار بنتا تھا۔ اپنی کمزوری کے باعث وہ اپنی کمر پر ایک کپڑا رکھ کر پتھر اٹھاتا، اور شام کے وقت وہ مجھے دکھاتا کہ سب سے زیادہ اسی نے کام کیا ہے، لیکن میں اپنی شرط پر قائم رہتا اور اسے زخمی کمر دکھانے کا مطالبہ کرتا۔ جب وہ اپنے زخم نہ دکھا پاتا تو میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ حضور، ایک بار تو ایسا ہوا کہ اس غریب نے 3 دن مسلسل کام کیا، مگر مسلسل تینوں دن اس کی کمر زخمی نہ ہوئی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ بنا اجرت ادا کیے میرا کام ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے 3 دن لگاتار اجرت نہ دی اور اسے خالی ہاتھ ہی لوٹاتا رہا۔ ہر بار وہ غریب میرے سامنے آنسو بہا بہا کر التجا کرتا کہ اگر اجرت نہ سہی تو خدا را کچھ کھانے کو ہی دے دو تاکہ گھر والوں کا پیٹ تو بھر سکے۔ حضور، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ غریب شخص کسی پتھر کے سامنے بھی اپنی التجا رکھتا تو وہ بھی پاش پاش ہو جاتا، مگر مجھ ظالم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بیوی بچے 3 دن سے فاقوں پر تھے۔ وہ غریب گھر جاتا تو اس کی بیوی اس سے تقاضا کرتی کہ کچھ کھانے کے لیے لائے کہ نہیں، اور وہ یہی جواب دیتا کہ آج بھی وہ مالک کی شرط پوری نہیں کر سکا۔ حضور، چوتھے دن وہ آدمی جب شام کو اجرت لینے آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ آج اس کی کمر زخمی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج بھی اسے اجرت نہیں دینی پڑے گی۔ بہرحال میں نے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے اجرت دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے لیے اور گھر کو روانہ ہو گیا، لیکن فاقوں کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ گھر تک نہ پہنچ سکا، اور راستے میں ہی اسے موت نے آن لیا۔ اگلے روز میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گال پچکے ہوئے اور ہونٹ خشک تھے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اس کے چہرے سے رونق یوں غائب تھی جیسے صحرا سے پانی۔ اس کے پہلو میں اس کی 2 ننھی بیٹیاں کھڑی تھیں جو اپنی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف لیے ہوئے تھی۔ دراصل یہ اسی غریب کی بیوہ تھی کہ جس پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس بیوہ نے مجھے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے، اب میں تمہاری شکایت کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس دن سے میں نے شدید ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ یہ عورت اب سیدھی قاضی کے پاس جا کر میری شکایت کرے گی، اور اگر قاضی سے میری شکایت ہو جاتی تو یقیناً مجھے ایک قاتل کی ہی سزا ملتی۔ کچھ ہی دنوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اب جبکہ میں خود بھی خوفزدہ تھا تو میں نے اپنے ایک خادم کو بھیجا۔ خادم واپس آیا اور کہنے لگا کہ دروازے پر ایک قاصد آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خط موجود ہے۔ میں سمجھا کہ ضرور اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کر دی ہے۔
اور یہ قاصد بھی قاضی ہی نے بھیجا ہوگا۔ لہٰذا میں نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور اس قاصد کو کہہ دو کہ مالک ابھی گھر پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح وہ قاصد واپس لوٹ گیا۔ اب تو میرا خوف کے مارے برا حال ہونے لگا۔ میرے دن کا چین اور رات کی نیند بھی حرام ہونے لگی۔ اگر تھوڑی دیر آنکھ لگ بھی جاتی تو اس مزدور کی بیوہ میرے خواب میں آ جاتی اور کہتی کہ میں نے تمہاری شکایت کر دی ہے، اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کے کہکہوں سے میری آنکھ کھل جاتی۔ دوسری طرف وہ قاصد روزانہ میرے دروازے پر آتا اور میں ہر بار اسے واپس بھیجتا رہا، کیونکہ میں قاضی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ شاید ٹال مٹول سے کام چل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ خدا نے جو مجھے ڈیل دے رکھی تھی شاید اس کی مدت اب ختم ہو چکی تھی اور میری پکڑ کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس روز مجھ پر غم کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ جسے برداشت کرنے کی مجھ میں سکت نہ تھی۔ میرے بے انتہا ظلم کا بدلہ آج مجھے ملنے والا تھا۔ حضور اس روز ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پھر یہی سمجھا کہ قاضی کا قاصد آیا ہوگا، مگر میرے خادم نے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی آیا ہے جو اپنے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی لایا ہے۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے اور ایک گھوڑا گاڑی بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس گھوڑا گاڑی پر کفن میں لپٹی کسی کی لاش موجود تھی، جس میں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ جناب وہ خون میں لت پت لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے ہی بیٹے کی تھی۔ بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر جی بھر کر رویا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اس گھوڑا گاڑی لانے والے آدمی سے پوچھا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ اس آدمی نے بتایا کہ اسے کسی بات کا علم نہیں ہے، اس کا کام تو لاش کو میرے پاس پہنچانا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید اس بیوہ عورت نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ وہ عورت تو خود ہی بڑی لاغر تھی، وہ زیادہ سے زیادہ قاضی سے شکایت ہی تو کر سکتی تھی۔ بہرحال بوجھل دل سے میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ باپ اپنی اولاد کو دفنائے۔ اب مدرسہ ہی ایک ایسی جگہ تھا جہاں سے مجھے اپنے بیٹے کی موت کی وجہ معلوم ہو سکتی تھی۔ میری بستی سے مدرسہ 2 دن کی مسافت پر تھا۔ اگلے روز میں سفر پر نکلنے کے لیے دروازے پر کھڑا تھا کہ اچانک وہی قاصد وہاں نمودار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ کب تک حالات سے بھاگوں گا، اب تو میں نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا۔ لہٰذا میں نے قاصد سے کہا کہ لاؤ وہ خط مجھے دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خط میرے حوالے کر دیا۔ اپنی داستان سناتے سناتے جابر ایک بار پھر رک گیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ سلطان نے اس کا کندھا تپتپایا تو بمشکل جابر نے اپنی ہچکیوں پر قابو پایا اور دوبارہ اپنی داستان بیان کرنے لگا۔ جابر بولا، حضور میں ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کی ہوگی اور یہ خط قاضی کی طرف سے بلاوے کا ایک پیغام ہے، مگر جب میں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر صدمے کی وہ حالت طاری ہوئی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس خط میں لکھا تھا، ابا جان، میں چند دنوں سے بہت بیمار ہوں، مجھے ایک عجیب سی بیماری نے آن گھیرا ہے۔ صبح کے وقت میری کمر پر خون سے بھرے پھوڑے نمودار ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پھٹنے پر کمر سے خون رستا ہے۔ ابا جان، میں شدید تکلیف میں ہوں، میں آپ کے پاس آ کر اس بیماری کا علاج کروانا چاہتا ہوں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ پہلی فرصت میں میرے پاس آ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خط جلد از جلد مل جائے گا اور میرا یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ حضور، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دراصل وہ خط میرے بیٹے نے بھیجا تھا۔ وہ قاصد میرے اپنے بیٹے کا پیغام لے کر 10 دنوں تک میرے دروازے پر آتا رہا اور میں غافل یہی سمجھتا رہا کہ اس عورت نے میری قاضی سے شکایت کی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس مظلوم بیوہ نے دراصل قاضی سے نہیں بلکہ خدا سے شکایت کی تھی، جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں غزنی کے قاضی سے تو بھاگ سکتا تھا، مگر اس خدا کی پکڑ سے کیسے بھاگتا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب مجھے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اس غریب خاندان کی آہ نے میرا وہ حال کیا
کہ مجھے اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط بھی وقت پر پڑھنا نصیب نہ ہو سکا۔ حضور، وہ دن ہے اور آج کا دن میں غزنی کی گلیوں میں عبرت بن کر پھرتا ہوں۔ میں لالچ اور ظلم کے گڑھے میں گرا ہوا ایسا حیوان بن چکا تھا کہ دوسروں کی زخمی کمر دیکھ کر مجھے راحت اور چین نصیب ہوتا تھا۔ غریب اور کمزوروں کی جسم سے خون نکلتا دیکھ کر خوش ہونے والے مجھ جیسے ظالم کی آج یہ حالت ہے کہ جب تک میں اپنی کمر سے خون نکلتا نہ دیکھ لوں مجھے چین نصیب نہیں ہوتا۔ حضور، یہاں میری داستان ختم ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ سب کے سامنے بیچ چوراہے پر مجھے روزانہ کوڑے مار مار کر زخمی کیا جائے؟ جابر کی داستان مکمل ہونے پر دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا تو کسی کا غصے سے لال۔ پھر سلطان نے جابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جابر، تمہاری داستان عبرت انگیز ہے۔ تم نے جو ظلم کیے اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ آخرت کا معاملہ تمہارا اور خدا کا ہے، لہٰذا تم خود پر ایسا ظلم کر کے مزید گناہ سمیٹ رہے ہو، کیونکہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی ہی جان پر ظلم کرے۔ اب تمہیں میرا مشورہ ہے کہ اپنی راحت اور سکون کی خاطر وہی دولت جس کی لالچ نے تمہیں آج اس مقام پر پہنچایا، اسی دولت کو غریبوں کی بھلائی پر خرچ کرو۔ بے شک خدا بڑا مہربان ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔